يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. سامعین محترم، ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ حجاب کے حوالے سے آج ہماری 10ویں نشست ہے۔ آپ کی خدمت میں حجاب کے حوالے سے آیات، روایات، واقعات کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے تاریخ اسلام کی عظیم خواتین کے ذریعے سے مختلف مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان مومنات کو، ان خواہران کو، ان ماؤں بہنوں کو جو سنتی ہیں ہمیں، اور سننا بھی چاہیے، کوشش کریں کہ حجاب کے حوالے سے کسی کو بھی سنیں، پڑھیں، کیونکہ حجاب ایک اہم ضرورت ہے۔ اسلام کے ایک اہم ضروریات میں سے ایک حجاب ضروری شے ہے، اس لیے کہ جتنی گفتگو کی جائے اتنا کم ہے حجاب کے حوالے سے۔ حجاب کی مخالفت میں بہت زور و شور سے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، مختلف تحریکیں چلتی ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، مختلف پروپیگنڈے ہر طرف سے آتے ہیں حجاب کے حوالے سے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ حجاب کے حوالے سے اسلام نے عورت کو کمتر سمجھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حجاب جو ہے صحیح نہیں ہے، وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ حجاب میں اسلام نے جو ہے عورت کو کمتر سمجھا ہے، حقیر سمجھا ہے، اس لیے کہ اسے پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، اگر یہ بات صحیح ہوتی تو اسلام کی جو انتہائی باعظمت خواتین ہے، وہ خواتین، وہ مستورات جو امت کی مائیں کہلاتی ہے، جن کو امت کی مائیں کہا گیا ہے، وہ حجاب کی اس قید سے آزاد ہوتی۔ ان کو تو اتنے ضروری نہیں تھا، ان کو تو عظمت اور شرف ملا ہوا تھا، وہ اس حجاب میں نہ رہتی اگر حجاب کی اہمیت نہ ہوتی۔ مگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ان کے پردے کا حکم زیادہ سخت ہے ان کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے، اے ازواج نبی، تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ مسلمانوں سے تاکید ہے کہ جب تم رسول اکرم کی بیویوں سے کچھ مانگو تو پردے کے آڑ سے، پردے کے پیچھے سے، من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے مانگا کرو۔ قرآن کا مطالعہ کریں پہلے اور دیکھیں، پہلے چادریں اوڑھنے کا حکم ہے، پھر نقاب ڈالنے کا حکم ہوا، پھر گھر میں بیٹھنے کا حکم فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا اس کے بعد اگر کچھ مانگنا ہو پیغمبر کے ازواج سے، ازواج مطہرات سے، تو پردے کے پیچھے، من وراء حجاب سے، حجاب کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اگر پردہ سبب توہین ہے تو جن خواتین کی اتنی عظمت تھی، وہ امت کی مائیں قرار دی جا رہی ہے، ان پر پردے کی اتنی پابندی نہ ہوتی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ پردہ عورت کی توہین کے لیے نہیں ہے، پردہ عورت کی عظمت کے لیے ہے، پردہ عورت کی تعظیم کے لیے پردہ معین فرمایا ہے پروردگار عالم کی ذات نے۔ رسول اسلام کا فرمان ہے، جو شخص
اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، ایسے مقام پر وہ نہیں سوچے گا جہاں اس کی سانس کی آواز نامحرم عورت کے کانوں میں جائے۔ کتنی نامحرم اور محرم کے بارے میں خداوند متعال نے اور شریعت اسلام نے تاکید فرمایا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حدود میں رہا کرے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب کوفے کے حاکم تھے، خلافت ظاہر خلافت مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی تو کوفے کے مردوں سے مخاطب ہوئے امیر المومنین اور فرمایا، اے کوفے کے مردوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری عورتیں بازاروں میں اس طرح چلتی ہے کہ نامحرموں سے ان کے شانے مس ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ مولا کائنات نے خطاب عورتوں سے نہیں کیا بلکہ مردوں سے خطاب کیا، مردوں کو ان کی غیرت کے بارے میں، مردوں کی غیرت کو للکارا کہ تمہاری غیرت کیا ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر عورتیں بازاروں میں آئیں بے حیا، بے حجاب، بغیر حجاب اسلامی کے، اگر ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، مسلمان کی بات کر رہے ہیں، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں، وہ اگر باحجاب نہ ہوں، بے حجاب، پردے کے بغیر، چادر کے بغیر اگر بازار میں آتی ہیں، گھومتی ہیں بازاروں میں اور مختلف مراسم ادا کرتی ہیں، تو اس کا مطلب اس کے اوپر سوال نہیں اٹھتا ہے بلکہ اس مرد پر جس کا باپ ہے یا شوہر ہیں یا بیٹا ہیں، اس پر سوال اٹھتا ہے کہ اس کی غیرت پر، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی عزت اور وقار کے معراج بخشی ہے پروردگار عالم کی ذات نے۔ اسلام کا پیغام ہے کہ عورتیں ماہتاب عفت ہے، ان کو آفتاب کی روشنی میں لا کر بے نور نہ بنائیں، وہ آفتاب عصمت ہیں، ان کو ایسے راستوں پر نہ چلائیں کہ انہیں گھن لگ جائے گا۔ عورتیں وہ بے نظیر پھول ہیں، ان کو نقابوں میں رکھ کر ہوشناک نگاہوں کی گرمی سے بچاؤ، کہیں مرجھا نہ جائے۔ ان کو گھر کے خزانوں میں ان کی حفاظت کرو۔ اگر ایسا نہ ہوتا، عورت کو اتنی اہمیت نہ ہوتی پردے کے حوالے سے، پردے کی اہمیت قرآن اور احادیث کی نگاہ میں پردے کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو قرآن مجید حوروں کی مدح کرتا ہے لیکن پردے کے ذریعے سے نہ کرتا، بغیر پردے کے کرتا۔ پروردگار عالم جب حور کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے تو پردے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ وہ مقام جہاں آورگی اور نہ بدنگاہی ہے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتا ہے۔ اب یہ تمام حدود کو معین کرنے کے بعد ایک بندہ ان پر عمل کرنے کے بعد جنت جاتا ہے، لیکن جنت کی حوروں کے لیے کیا ضرورت تھی وہاں پہ پردے کی بات کریں؟ اس لیے وہاں پہ نہ سردی ہے یعنی وہ پھول مرجھا جائے، نہ گرمی ہے وہ نہ مرجھا جائے، اور نہ سردی ہے وہ سوکھ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام نے حوروں کی جب تعریف کی تو پردے کے ذریعے سے کیا، مگر معلوم ہوتا ہے حسن کا جوہر ہے پردہ۔ عورت جتنی پردے میں رہے گی اتنا اس کا حسن بڑھتا جائے گا، کہ نقاب ہو اور موتی کی حفاظت اسی میں ہے کہ صدف میں ہو۔ یہ ایک موتی جب نقاب میں ہوتی ہے، صدف کے اندر ہوتی ہے تو اس کی زیادہ قیمت ہوتی ہے، اور موتی کی آب و تاب اسی میں ہے کہ چادر آب کے اندر ہوں۔ وہ چادر آب کے اندر اگر موتی ہوں صدف میں تو موتی کی اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے۔
ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ جنت میں وہ پاک دامن حوریں جو کسی طرف نہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی ہے، وہ جن کی زوجہ ہوں گی ان سے پہلے نہ کسی جن نے چھویا ہوگا نہ کسی انسان نے چھویا ہوگا، ان کے لیے بھی حکم ہے کہ پردے کا حکم، پردے کے ذریعے سے تعریف کی گئی ہے ان کی۔ اگر مردوں کی بزم میں جانا ہو، ان سے بے راہ و راوی رکھنا ہو، ان سے کسی چیز کے رسم رکھنا ہو، ان کی طرف نگاہیں اٹھانا اگر عیب نہ ہوتا تو پروردگار عالم کبھی حوروں کی اس طرح مدح نہ کرتا پردے کے ذریعے سے، نہ کسی کی طرف دیکھتی، نہ کسی کو ہاتھ ملاتی، نہ کسی سے مس ہوا تھا۔ پروردگار عالم اگر چاہتا تو خدا تو اس طرح تعریف کرنا چاہیے تھا کہ وہ حوریں پردے کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کو اس طریقے سے تعریف کرنا چاہے خداوند متعال کی ذات کہ وہ پڑھی لکھی ہیں، بہتر اور بڑی مقررہ ہیں، تقریریں اچھی کرتی ہیں، کتابیں اچھی لکھی ہیں، بہت سارے بزم میں ان کی صدارت ہوتی ہے، بہت ساری اینکرز ہیں، ٹی وی خبریں دیتی ہیں، بہت مقالے لکھتی ہیں، بہت کچھ کم کرتی ہیں، بازاروں میں آ کے تجارت کرتے ہیں، مارکیٹ میں آتی ہے، بازاروں میں گھومتی، اس طرح کی تعریفیں ہونی چاہیے تھا۔ لیکن پروردگار عالم دنیا کی جن باتوں کو عورت کا حسن جانتی ہے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا پروردگار عالم نے ان آیات کے ذریعے سے، بلکہ ان کی شرم اور حیا اور ان کے پردے کا تذکرہ کیا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں، وہ حوریں جنت کے پاک اور پاکیزہ ماحول میں ان قصر میں ہیں، ان خیام میں ہیں، نہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، نہ کسی کی بدنگاہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خواتین، وہ حوریں، پروردگار عالم نے حوروں کو پردے کے ذریعے سے ان کی تعریف کیا ہے، حور مقصورات فی الخیام۔ جب ایک حور کے لیے پردے کے ذریعے سے ان کی تعریف کیا ہے تو دنیا کی ان بدنگاہی، ان بد زمانے میں، ایسے فاسد ماحول میں ایک مسلمان خاتون کے لیے تو اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے پردہ اہم اور ضرورت پڑے، اس لیے کیونکہ حور کی طرح نہیں ہے خاتون، جب ان احکامات کو فالو کرتی ہے، ان پر عمل کرتی ہیں تو وہ حور بن جاتی ہیں۔ دنیا میں اگر باعمل، باعفت، باتقویٰ، پرہیزگار ہوں تو جنت میں وہ حور بن جاتی ہے، یہی خاتون حور بن جاتی ہے، وہی حور کی صفات اس پر ہوتی ہیں۔ تو حور مقصورات فی الخیام خداوند متعال نے فرمایا۔ اس کے ضمن میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بس آپ کی زحمت تمام۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے، بحار الانوار کے اندر ذکر ہوا ہے، الخیمۃ درۃ مجوفۃ فرسخ فی فرسخ فیہا 4000 مصراع من ذہب۔ مقصورات خیمہ، وہ خیمہ، یہ خیمہ ایک ایسا وسیع موتی ہے جس میں قرآن نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، خیام کے اندر، ان قصروں کے اندر وہ حوریں ہوتی ہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ ایک ایسا خیمہ ہے، ایک ایسا وسیع خیمہ ہے جس کا 1 فرسخ طول، 1 فرسخ عرض چوڑائی میں، 1 فرسخ لمبائی میں ہے۔ اس خیمے کی عرض، اس خیمے کی لمبائی، اس میں 4000 سونے کی چوکھٹ ہیں اس خیمے کے۔ وہاں پہ ان حوروں کی تعریف کی گئی، کیونکہ جب حور کی تعریف خیمے میں ہے، پردے کے اندر سے بات کرتی ہے، پردے میں رہتی ہیں، تو دنیا کی خاتون بھی اس عظیم عمل کو بجا لا کے حجاب میں رہ کے، پردے اسلامی میں رہ کر حور بن سکتی ہے، ان حوروں کی صفات اپنے اوپر لاگو کر سکتی ہے۔
اور ان ہستیوں کی جن کی ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ان خواتین کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، تو خداوند متعال جو ہیں ان پر بھی وہ صفات لاگو کرتا ہے اگر ان کی سیرت پر عمل کرے، جن میں سے ہم نے بارہا ذکر کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، زینب و کلثوم، پھر امہات المؤمنین دوسری ہیں، ان کی صفات اگر اپنائیں، ان کی سیرت پر عمل کریں تو وقت کی خواتین بھی، مستورات بھی انہی کی طرح بن سکتی ہے، دنیا میں ان کی سیرت پر چلیں اور آخرت میں ایک حور کے طریقے سے ایک حوری صفت اس کے اندر آ سکتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے پروردگار ہماری خواتین کو عزت و عفت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔